ڈاکٹر صاحب کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے غضب سے روکنے والی کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ دیکھیں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب بنتی ہیں چیزیں، اس میں بھی مخلوق کی فلاح کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی چیز جیسے فساد فی الارض ہے، زمین میں اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور فتنے کو قتل سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مختلف خانوں میں بٹ جائے، اور توحید کیا ہے کہ انسان کی زندگی ایک نقطے کے اوپر آ جائے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ خالق کی وجہ سے مخلوق کا اس نے خیال رکھنا ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے، یہی وحدت الوجود ہے۔ بیان میں وہ کہا تھا نا اقبال نے، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ تو توحید اللہ کی جسے معرفت نصیب ہوتی ہے، تو در حقیقت وہ شفقت علی الخلق کا پہلو اس سے نکلتا ہے، چونکہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اطاعت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اس کی مخلوق پر شفقت، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ تو اس سے جو شرک ہے، جو اس کے غضب کا سبب بنتا ہے، جب انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور اس کی زندگی ایک نقطے سے ہٹ کر مختلف خانوں میں بٹ جاتی ہے، تو وہ اس کی زندگی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ شرک کے نقصانات، یہی وجہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، آنکھ در خوف شرک مضمر دیدہ است، کہ جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو سمجھ جاتا ہے، وہ پھر جب کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ شرک تصور کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو چیزیں ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، وہ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے محسن کو جو یاد نہیں کر سکتا اور اس کا احترام نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ خدا کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو توحید اور ایمان اللہ کی شکر گزاری ہے، اور پھر والدین کے ساتھ شفقت اور مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی، یہ دوسرا پہلو ہے، یہ انسانوں کی شکر گزاری ہے۔ تو در حقیقت پوری زندگی ہی شکر گزاری کے اندر ہے، اور جب آدمی اس شکر کے دائرے سے نکلتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی تباہ کن بن جاتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی تباہ کن بن جاتا ہے۔ جس طرح جسم کو خدا نخواستہ کوئی ناسور ہو جائے، جب تک اس عضو کو نہ کاٹ دیا جائے اس وقت تک پورے جسم کا بچانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی سزا اور جزا کا تصور ہے، تاکہ انسانوں کو انسان کے ظلم سے بچایا جائے۔ بالکل ٹھیک نہ